بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں راجہ جابر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فوکس ود راجہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 22 جولائی 2022 بروز جمعہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا، اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی اور ان کی جو اتحادی کاف لیگ ہے ان کی طرف سے جو نامزد امیدوار تھے وہ تھے چودھری پرویز الہی، اور مسلم لیگ نون اور ان کے جو اتحادی پوری پی ڈی ایم ہے ان کی طرف سے جو نامزد امیدوار تھے وہ تھے حمزہ شہباز۔ ناظرین، جمعے والے دن انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ ووٹنگ میں چودھری پرویز الہی کے ووٹ تھے 186 اور حمزہ شہباز کے ووٹ 179 تھے۔ اصولی طور پہ جس کی اکثریت ہوتی ہے وہ جیت جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی رن آف الیکشن تھا۔ رن آف الیکشن کے اندر ایسے ہوتا ہے، ویسے عام طور پر پنجاب میں اگر کسی کو وزارت اعلیٰ کا انتخاب جیتنا ہے تو اس کے لیے ان کو 186 کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی پارٹی 186 نہ کر سکے تو نیکسٹ پھر رن آف الیکشن ہوتا ہے۔ رن آف الیکشن کے اندر جو پارٹی دونوں میں سے اکثریت لے آتی ہے وہ جیت جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے جو چودھری پرویز الہی تھے ان کے 186 ووٹ کاؤنٹ ہوئے اور حمزہ شہباز کے 179۔ اصولی طور پہ پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ کے لیے انتخاب جیت چکے تھے اور اصولی طور پہ ان کو وزارت اعلیٰ کا ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے تھا، لیکن دوست محمد مزاری یہ ڈپٹی اسپیکر ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی کے منحرف رکن تھے۔ یہ جب پیچھے بہت سارے لوٹے جب الگ ہوئے تو یہ بھی ان میں سے ایک تھے، لیکن انہوں نے ظاہری بات ہے کہ ووٹ کاسٹ نہیں کیا کیونکہ یہ ڈپٹی اسپیکر تھے، تو اس لیے یہ اسٹل اس عہدے پر برقرار تھے۔ ناظرین، لیکن ہوا کیا؟ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ کتی چورا نال رل گئی۔ یہ جو کتی تھی یہ چوروں کے ساتھ رل گئی۔ ہوا ایسے کہ ایک بہت بڑی گیم کھیلی گئی اور وہ گیم ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے کھیلی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر نے جب اناؤنس کر رہے تھے کہ دونوں پرویز الہی اور حمزہ شہباز کی جو ووٹ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی حمزہ شہباز 179 ووٹ لیے ہیں اور چودھری پرویز الہی صاحب نے جو نا 186 ووٹ لیے ہیں، لیکن ساتھ میں لیکن کہا، انہوں نے کہا مجھے مسلم لیگ کاف کے جو صدر ہیں چودھری شجاعت حسین، انہوں نے مجھے یہ لیٹر لکھا ہے اور میں نے ان کو فون بھی کیا ہے، فون کر کے کنفرم بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی پارٹی کو کہا ہے، آرڈر دیا ہے کہ آپ پرویز الہی کو ووٹ نہ دیں، آپ حمزہ شہباز کو ووٹ دیں، اس لیے ہم یہ جو ووٹ ہیں یہ 10 ووٹ جو کاف لیگ کے ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہے۔ تو اس لیے انہوں نے حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کے لیے منتخب کر لیا۔ اچھا، اس کے اگینسٹ، اس کے خلاف پی ٹی آئی اور کاف لیگ سپریم کورٹ چلی گئی۔ انہوں نے اسی دن رات کو جو لاہور رجسٹری ہے وہاں پر یہ پٹیشن دائر کی، رات کو 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم تھا اور صبح 10 بجے کا ٹائم مقرر ہوا۔ صبح 10 بجے معزز جج 3 جج تھے، جس میں جو چیف جسٹس سپریم کورٹ بندیال صاحب اور دوسرے جسٹس اعجاز الاحسن اور تیسرے جسٹس منیب، تو انہوں نے یہ اس پٹیشن کے بارے میں جب ڈیٹیل لی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے دوست محمد مزاری کو بھی بلایا جو ڈپٹی اسپیکر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ آ کے ہمیں بتائیں کہ آپ نے ظاہری بات ہے ہمارا سپریم کورٹ کا حوالہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو پارٹی صدر ہوگا اس کے فیصلے کے مطابق جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی پارٹی کے وہ ووٹ دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کہیں نہیں کہا ہے، لیکن آپ آ جائیں ہمیں بتائیں، لیکن دوست مزاری وہاں نہیں پہنچے، اور ناظرین یہ بھی ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے کہ وہ وہاں نہیں پہنچے۔ تو اس کے بعد پھر ان کے جو وکیل تھے دوست مزاری کے، عرفان قادر، یہ وہاں آئے، انہوں نے کوئی بات کی، لیکن یہ بھی مجبور ہوئے اس بات کو ماننے پہ کہ یہ پارٹی صدر کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ پارلیمانی پارٹی اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جو پارٹی کے جو رکن ہوتے ہیں
اور جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں کہ جو ایم پی ایز یا ایم این اے، وہ اپنی پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کے فیصلے کے پابند ہوتے ہیں، تو اس لیے پارٹی کا صدر جو ہوتا ہے اس کے پابند نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو عرفان قادر تھے اور نون لیگ کا جو جتنا بھی وہاں وکیل تھے، ان کا مطمع نظر صرف ایک تھا کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم نے کیس کے بارے میں اسٹڈی نہیں کیا، تو ہمیں ٹائم دیں۔ تو سپریم کورٹ نے پھر وہاں پر ان کو ٹائم دیا۔ آج دوبارہ وہاں پر کیس کی سنوائی ہو رہی ہے اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ ہفتے کو کیس تھا، ہفتے کو کیس انہوں نے منڈے کے لیے جو نا وہ پوسٹ پون کیا تھا، اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ دیا تھا، لیکن اس کے بعد نون لیگ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ ایکٹیو ہوا۔ انہوں نے ججوں کے خلاف سوشل میڈیا میں کمپین شروع کی، ججوں کو گالیاں تک دی گئیں، ججوں کے بارے میں بہت برا کہا گیا، اور بہت ساری اس طرح کی نازیبا گفتگو کی گئی، اور ایک پراپر ٹرینڈ چلائے گئے ان ججوں کے بارے میں۔ اور بہت ساری اور باتوں کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک تو یہ جو اس کا لارجر بینچ بنائیں، کیونکہ ہمیں ان 3 ججوں پہ یقین نہیں ہے، اس لیے آپ لارجر بینچ بنائیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مسلم لیگ نون کے دوسرے کیسز ہیں اس کو بھی آپ اس کے ساتھ جوڑیں اور اس کو سب کا ہمارا فیصلہ کریں۔ اور مریم نواز نے اور مسلم لیگ نون کے دوسرے ارکان نے، آپ دیکھیں کہ اس وقت سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے جو اس کے اگینسٹ یہ مطلب ایک ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور بہت زیادہ نازیبا گفتگو فرما رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں بھی تھیں کہ اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اور جو نون لیگ کے جو جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، ان کے ذریعے بھی یہ ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی ہوئی ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مین اسٹریم میڈیا میں یہی ایک چیز چلائی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں آج دوبارہ اس کیس کی ہیئرنگ ہونی ہے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ یہ کیس اب بہت زیادہ اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں ہے، حالانکہ یہ سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ ہم پیر کو یا منگل تک اس کیس کا ڈیسائیڈ کر دیں گے، حالانکہ یہ کیس کا ڈیسیژن ہفتے کے دن ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ صرف ایک سمپل سی ایک بات تھی کہ جس کا فیصلہ ہونا تھا کہ جو ووٹ ہے، یہ جو جنہوں نے یہ اراکین پارلیمنٹ نے جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے ووٹ کیا ہے، یہ پابند ہیں پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے یا پارٹی کے جو صدر ہے اس کے فیصلے کے پابند ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، حالانکہ تو اسی دن فیصلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے سپریم کورٹ کے معزز جج نے ان کو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ اس وقت نون لیگ، پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان بھی سوئے ہوئے تھے، اچانک جاگے ہیں، دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ تو ایک جو نا اس وقت ایک جلغار ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر اور سپریم کورٹ کے ججوں کے اوپر اور ان کے اوپر، کیونکہ ان کو بادی نظر میں یہ نظر آتا آ رہا ہے کہ یہ کیس وہ کسی صورت میں جیتنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اگر وزارت اعلیٰ گئی تو یہ جو 25 کلومیٹر کا اسلام آباد ہے اس میں وزارت عظمیٰ کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اور باوسوق ذرائع سے یہ پتہ چلتا جا رہا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون نئے الیکشن کی تیاری کے سلسلے میں نئے الیکشن کروانے جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں وہ ایک بیانیہ بنانے جا رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بکے گا، کیونکہ عمران خان جو بات یہ کر رہا تھا تو عمران خان جینون بات کر رہا تھا۔ یہ پاگلوں کی دنیا میں رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہفتہ اگر ہمیں کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو ہم اس طرف چلے جائیں گے، پھر اگر وہاں سے کوئی پرابلم ہوتی ہے ہم دوسری طرف چلے جائیں گے، تو عوام بیوقوف ہے، عوام ہمیں ووٹ دے دیں گے۔ ایسے عوام ووٹ نہیں دیتے۔ عوام نے عمران خان کو پچھلے 26 سال کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ جس کو انہوں نے دیکھا کہ آج تک عمران خان نے جو جینرلی بات کی ہیں اس کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، عوام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ بند کمروں میں فیصلے کرنے والوں کو اس وقت عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، عمران خان عوام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو امپورٹڈ رجیم ہے یہ اس وقت اپنے برے حالات میں ہے، اور دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ امید تو کی جاتی ہے کہ اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے اور اس بحرانی کیفیت سے ہمیں پاکستان کو نکالے گی، کیونکہ پاکستان کی اکانومی اس وقت بہت برے حالات کے اندر ہے۔ پاکستان